قد احملا بمضمر لغیر رفع اوہلا. فرمایا ولا تجی ما اول، اول کے ساتھ آپ نہیں لے آئیں، یعنی اول عامل کے ساتھ نہ لے آئیں قد احملا، وہ اول جس کو محمل کیا گیا ہو. یعنی کیا مطلب؟ اول محمل ہو تو سمجھ لو دوسرا ثانی معمل ہے. ضربت و اکرمت زیدن، اکرمتو کے لیے عمل دے دیا القریب یمنع البعید کے مطابق. کوفہ والوں کا نظریہ تھا یا بصرہ والوں کا تھا؟ ثانی کو، ثانی کو بصرہ والوں کے نظریہ، خلیل اور شیبہ والوں کے نظریے کے مطابق اگر آپ نے اکرمتو کو عمل دیا تو ضربتو محمل ہوگا. ابھی اس شعر میں فرماتے ہیں اگر اول محمل ہو تو اس کے ساتھ آپ نہ لے آئیں بمضمرن، ضمیر کو نہ لے آئیں. کون سی ضمیر ہو؟ لغیر رفع اوہلا، جو رفع کے غیر کے لیے اہلیت رکھے. رفع کے غیر کے لیے اہلیت سے مراد یعنی مفعول کی ضمیر ہو تو وہ فضلہ ہوتی ہے، اس کو آپ حذف کرو، اس کو لے نہیں لے آؤ. یہ کہنا چاہیے. ہو گیا؟ کل پرسوں بھی پڑھے تھے نا، جیسے ضربت و اکرمت زیدن ہے تو اکرمت نے عمل کیا تو سمجھ لو ضربت ہو ہونا چاہیے تھا. اس ہو کو جو غیر رفع ہے کی اہلیت رکھتی ہے، یہ جو ضمیر یہ غیر رفع سے مراد عمدہ نہیں ہے، رفع فاعل کی ضمیر نہیں ہے، مفعول کی ضمیر ہے، فاضلے کی ضمیر ہے، تو اس کو آپ حذف کرو. ہو گیا تھا. بل حذفہ غیر رفع کی ضمیر ہے تو اس کو کیا کرو؟ بل حذفہ الزم، بل حذفہ الزم، بلکہ اس ضمیر کے حذف کو لازم قرار دو. اس ضمیر کو لازم قرار دو. اس کے حذف کو کب؟ ان یکن غیر خبرین، اور اگر وہ خبر کا غیر ہو. ایک شرط، یہ خبر کا بھی، خبر کا غیر سے مراد کیا ہے؟ مفعول تو ہو لیکن ہر مفعول بھی نہیں. مثلا علمتو ظننتو کے مفعول اول اور ثانی وہ بھی خبر ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ مفعول تو ہے لیکن ہے تو عمدہ بھی ہے، کیونکہ مسند مسند الیہ، اس وجہ سے وہ عمدہ ہے. وہ بھی نہ ہو، فضلے کی ضمیر، فضلے میں عمدہ نہیں ہے. ٹھیک، ایسی کوئی ضمیر بھی نہ ہو. یکن غیر خبر، اور وہ کیا ہو؟ اگر وہ خبر کا غیر ہو تو اس صورت میں خبر کا غیر ہو. وَأَخِّرًا هُ إِن يَكُنْ هُوَ الْخَبَرُ، لیکن اگر آپ اس کو ضرور مؤخر کرو اس ضمیر کو. إِن يَكُنْ هُوَ الْخَبَرُ، اگر وہ ان میں سے کسی کے لیے خبر ہے تو حذف نہیں کرو بلکہ مؤخر لے آؤ. سمجھ آئے تھا؟ مؤخر لے آؤ ضمیر کو. تو سنو، ان دو شعر میں خلاصہ یہ ہے، پھر ترجمہ کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ دو عامل ہے، ضربت و اکرمت زیدن. دونوں عامل میں سے ثانی کو عمل دینے کی صورت میں، اکرمت زیدن کو عمل دینے کی صورت میں ضربت میں ضمیر رکھنا پڑے گا، ضربت ہو. اور یہ ہو ضمیر رفع کے غیر کے لیے اہلیت رکھتا ہے، یعنی مطلب فضلے کی ضمیر ہے تو اس کو حذف کرو، اس کو حذف کرو. لیکن شرط کیا ہے؟ رفع کی ضمیر نہ ہو، فضلے کی ضمیر ہو. ایک اور نمبر دو، اگر وہ ضمیر جو اس کی طرف لوٹ رہی ہو وہ ضمیر خبر کا غیر بھی ہو. اگر آپ یہ جو علمتو وغیرہ کے لیے خبر کی ضمیر ہو، وہ بھی مفعول ثانی کی ضمیر ہے نا، ہے تو خبر کی ضمیر ہے تو بھی وہ بھی عمدہ ہے چونکہ مسند ہے، مسند ہے نا خبر کی ضمیر، تو مسند ہے، اس کو حذف نہیں کر سکتے. تو اس کو کیا کرے؟ آخر میں ظاہر کرے، حذف نہیں کرنا ہے اس کو. تو بس معلوم یہ ہوا جو عمدہ ضمیریں ہیں اس کو حذف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو فاضلے کی ضمیر ہے فقط اس کو حذف کرو. ہو گیا. پھر دیکھو سراسری طور پہ وَلَا تَجِئْ مَعَ أَوَّلٍ قَدْ أُهْمِلَ، آپ لے نہیں آؤ اول کے ساتھ، اول عامل کے ساتھ جو قد اہملا، جس اول کو محمل قرار دیا گیا ہو اس کے ساتھ نہیں لے آؤ. کس کو؟ بمضمرن، ضمیر کو اس کے ساتھ ظاہر کر کے نہیں لے آؤ. اور وہ ضمیر بھی کیسی ہو؟ لغیر رفع اوہلا، جو رفع کے غیر کے لیے اہلیت رکھتی ہو. رفع کے غیر کے لیے یعنی نصب کے لیے، منصوب کی ضمیر، فضلے کی ضمیر ہو، اہلیت رکھتی ہو. پھر اس ضمیر کو کیا کرو؟ بل حذفہ الزم، بلکہ اس ضمیر کے حذف کو لازم قرار دو. کب؟ شرط یہ بھی ہے کہ ان یکن غیر خبر، اگر وہ ضمیر خبر کا بھی غیر ہو. خبر ہو تو خبر کا غیر ہو بھی کیوں کا؟ اس لیے وہ بھی عمدہ ہے، مسند کی ضمیر ہے نا. تو ایسا ہے تو وَأَخِّرًا هُ،
آپ ضرور اس ضمیر کو جو خبر ہے حقیقت میں اس کو آپ مؤخر لے آؤ. ان یکن هو الخبر، کب؟ اگر وہ ضمیر خبر ہو تو اس کو مؤخر لے آؤ تو وہ لوٹے گی یوں. اب وہ خبر مؤخر ہونے کی صورت میں کیا ہے؟ اس میں ظاہر جو جس پر تنازع ہے وہ اس سے پہلے ہوگا. آخر سے مراد بالکل سب سے آخر میں، تو وہ اب ما قبل کی طرف لوٹے گی. ہو گیا. فرما رہے ولا تجی ما اول، نیچے دیکھیں ولا تجی ما اول متن میں آپ نہیں لے آئے اول کے ساتھ قد احمل من العمل، کہ وہ اول عامل جس کو عمل سے محمل کیا گیا ہو. کیا نہیں لے آؤ؟ بمضمر لغیر رفع اوہلا، ایسی ضمیر کو جو رفع کے غیر کے لیے اہلیت رکھتی ہو، اس ضمیر جو منصوب کی فضلے کی ضمیر کو نہیں لے آؤ. بل حذفہ اے ضمیر غیر الرفع، بلکہ اس ضمیر کو جو رفع کا غیر ہے اس کو آپ حذف کرو. اس کے حذف کو الزم لازم قرار دو. کب؟ یکن فضلتن، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ فضلے کی ہو. یعنی کیا مطلب؟ بأن لم یوقع حذفہ فی لفظ، اور ساتھ اس کے ساتھ یہ ہے اس کے حذف کرنے سے کوئی التباس میں واقع نہ ہوتا ہو. دو شرط، فضلے کی ضمیر ہو، دوسری بات یہ ہے حذف کرنے سے کوئی حبس میں مبتلا نہ ہوتے ہوں، کوئی التباس میں مشکل میں نہ پڑتے ہوں. ان دو صورتوں میں حذف کرنا ہے. ہو گیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے وَكَانَ غَيْرَ خَبَرٍ، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ خبر کا بھی غیر ہو. خبر کا غیر سے مراد کانا یا ظنہ کے لیے کوئی خبر نہ ہو، چونکہ وہ فضلہ نہیں ہے. 3 وغیر مفعول اول لظنہ، اور ظنہ کے لیے مفعول اول بھی نہ ہو. یعنی ظنہ کے لیے مفعول اول وہ بھی چونکہ مفعول اول ہو تو وہ بھی مسند الیہ ہے نا، صحیح فضلہ تو نہیں ہے. ان تمام شرائط کے ساتھ ثانی میں ضمیر کو حذف کر سکتے ہیں. نہ ہو جیسے فرما رہے ہیں ضربت و ضربنی زیدن، اب زیدن پڑھا تو اس کا مطلب ضربنی کے لیے معمول ہو گیا نا، صحیح فاعل بن گئے. اب ضربتو کے لیے ضربتو ضمیر رکھنا پڑے گا. اب اس ضمیر کو یہاں سے حذف کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ ایک تو فضلہ بھی ہے، نمبر 2 کسی کے لیے خبر بھی نہیں ہے، کوئی ایسا کہنا وغیرہ کے لیے نہیں ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں التباس کا کوئی خوف بھی نہیں ہے. وَنَدَرَ الْمَجِيءُ بِهِ فِي قَوْلِهِ، اور اس کو انہوں نے کیا کہا؟ اس فضلے کی ضمیر کو الزم حذفہ واجب قرار دیا، اس کو حذف کرنا ہے کہا. لیکن اب یہاں شاعر وَنَدَرَ الْمَجِيءُ بِهِ فِي قَوْلِهِ، شاعر کے قول میں کبھی کبھی آیا بھی ہے، یعنی وہ ضمیر حذف نہ کیے ہوئے فضلے کی ضمیر بھی کبھی کبھی استعمال ہو چکا ہے. جیسے فرماتے ہیں اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب احفظ للود. ہمارے اذا كنت ترضيه يرضيك صاحب، یہ صاحب اس پہ تنازع ہے ترضی اور یرضی کا. بس ایسے میں کیا ہے؟ صاحب کو یرضی کے لیے فاعل قرار دیا نا صحیح. اب یہ تو فاعل چاہ رہا تھا، یہ ترضی مفعول چاہ رہا تھا، تو اس میں ترضا ہوا ہے. نہیں ترضی ہی صحیح ہے، ارضا یرضی سے ہے دونوں. ترضی ہی ہے صحیح. زائی بھی کہاں کا ہے؟ ارضا یرضی ہوتا ہے نا. ہاں دیکھو تو اب یہاں کیا ہے؟ ارضا یرضی، وہ یا ہو یا نہ ہو پھر بھی باب ہے افعال ہے نا صحیح، یہ آئے گی ظاہر ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ ترضی ہی ضمیر لوٹایا کہاں؟ مفعول کی ضمیر سے زید صاحب کی طرف لوٹا رہا ہے، لیکن اس کو حذف نہیں کیے ہے حضلے کی ضمیر ہونے کے باوجود. تو یہ کبھی کبھی شاذن آیا ہے. یہاں تک بات ہو گئی. وَأَضْمِرَنْهُ وَأَخِّرَنْهُ وُجُوبًا، آپ ضمیر لے آؤ اور آپ مؤخر کرو واجبی طور پر اس ضمیر کو. کون سی ضمیر کو؟ کب؟ ان یکن ذالک الضمیر عمدۃ، اگر وہ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ فاضلہ نہ ہو بلکہ عمدہ ہو، مفعول کی ہو، عمدہ ہو. عمدہ سے مراد بأن كان هو الخبر لكان او ظن او المفعول الاول لظن او اوقع حذفه في لفظ.
یعنی ضمیر کو آپ پیچھے لے آؤ کب؟ ان تمام شرائط کے ساتھ. اگر وہ ضمیر عمدہ ہو تو حذف نہیں کر سکتے ہیں. عمدہ سے مراد کانا کے لیے خبر ہو یا زنہ کے لیے خبر ہو، یعنی خبر ہو سے مراد مفعول ثانی ہو، یا مفعول اول ہو زنہ کے لیے، مفعول اول بھی چونکہ مسند الیہ ہے نا وہ ہو، یا او کا حذفہ فی لفظ، یا اگر اس کو حذف کرنے سے کسی التباس میں پڑھنے کا خوف ہو، تو ان تمام شرائط میں اس ضمیر کو کہاں لے آؤ؟ ضمیر لے آؤ اخرن ہو، اس کو مؤخر کرتے ہوئے لے آؤ. ہو گیا؟ جیسے مثال دے رہے کنت وکان زید صدیقا ایاہو. بس یہاں ہمارے شاید مثال ایاہو سے قبل کیا تھا؟ کنت وکان زید صدیقا ہے، یعنی کنتو. اب یہ کنتو خبر چاہ رہا ہے نا صحیح، تو اس کا اسم ہے نا، اس کو خبر چاہیے، صدیقن پر تنازع ہے، اور کانا بھی خبر چاہ رہا ہے. ٹھیک، دونوں خبر چاہ رہا ہے نا صحیح. ہاں تو اب کس کے لیے دیں گے؟ عمل دیا ہے ثانی کو. کانا کے لیے زید اسم ہو گیا، صدیقن اس کے لیے خبر آ گیا نا صحیح. جب آ گیا تو اب کنتو کے لیے خبر کی ضرورت ہے. اب یہ کنتو ہو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو صدیقن کی طرف لوٹے. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کنتو ہو ضمیر کو حذف اس لیے نہیں کر سکتے، کنتو کی جو خبر ہے وہ فاضلہ عمدہ ہے. جب عمدہ ہے تو اس کو پیچھے لے آیا، ایاہو بنایا. ہو کیونکہ ضمیر مستتر ہے، وہ ضمیر متصل ہے، اگر آپ الگ سے لے کے آنا ہو تو انفصال لے کے آنا ہوگا، متصل ہو نہیں لا سکتے، ایاہو لانا پڑے گا. ہو گیا؟ جس طرح نعبدک و نستعین کیا تھا نا، متصل ہے، ضمیر ہے، لیکن اب اس کو مقدم کرنا پڑا حصر کی خاطر، تو ایاک نعبد و ایاک علیحدہ لانے کی صورت میں فعل کے ساتھ ریلیٹ لانے کی صورت متصل آتی ہے، اگر جدا کرو گے تو منفصل. تو اب ایاہو منفصل لے آئے اور آخر میں لے آئے ہیں. اب یہ ایاہو اب کہاں لوٹ رہی ہے؟ صدیقن کی طرف لوٹے گی. ہو گیا؟ یہاں عمدہ ہونے سے اس کو حذف نہیں کر لیے، پیچھے دھکیل کے لے کے. ہاں ایک مثال یہ کانا کے لیے مثال جائے، وَظَنَّنِي وَظَنَنْتُ زَيْدًا عَالِمًا. اب یہاں بھی تنازع عالمن پہ ہے. ظننتو چاہ رہا ہے کہ مفعول ثانی زید چونکہ مفعول اول ہے نا صحیح. ظننی نی کے لیے بھی مفعول ایک مفعول ہے نی، لیکن کیا ہے؟ عالمن چاہ رہا ہے نا. ایسے میں کیا ہے؟ عالمن کو ظننتو کے لیے مفعول ثانی قرار دیا تو ظننی کے لیے ایاہو کو پیچھے لے آئیں گے. سمجھ آیا صحیح؟ یہ مفعول ثانی ہوا ظننی کے لیے بھی. ٹھیک، آگے ایک مثال اور دے رہے کہ وَظَنَنْتُ مُنْطَلِقَةً وَظَنَنْتَنِي ظَنَّتْنِي مُنْطَلِقًا هِنْدٌ. یہ مثال ظنہ کے مفعول اول کے لیے کہا، اب مفعول اول لظنہ نہیں کہا تھا، اس کو پیچھے لے کے آئیں گے. اب یہاں ظننتُ مُنْطَلِقَةً میں ظننتُ کے لیے مفعول اول چاہیے. میں نے گمان کر لیا چلنے والی ہے، کون؟ منطلقتان ہونا چلنے والی. کون؟ کیا چاہیے اس کے لیے؟ مفعول اول چاہیے نا صحیح. لیکن ظنتنی منطلقن ہندن، ظنتنی کے لیے مفعول اول نہیں یا ہے، منطلقن ہے نا ثانی ہے. ظنتنی کے لیے فاعل چاہیے ہندن، تو یہ ہندن پر تنازع ہے. ہندن ظنتنی فاعل چاہ رہا ہے، اس کے نی اور منطلقان دونوں مفعول موجود ہے، لیکن ظننتو کیا چاہ رہا ہے؟ مفعول اول چاہ رہا ہے، ظننتو اول چاہ رہا ہے نا. تو اب ایسے میں کیا کریں گے؟ ثانی کو اپنے عمل دلایا، ظننتنی کے لیے ہندن کو فاعل قرار دیا، تو ایسے میں ظننتو کے لیے مفعول اول کی ضرورت ہے. تو ظننتوہا نہیں کر سکیں گے بلکہ پیچھے دھکیل دیں گے ایاہا. وہ اب مفعول اول ہے اور جو ہند کی طرف لوٹائیں گے، پیچھے دھکیلنے سے اب ما قبل کی طرف لوٹانے میں حرج نہیں ہے. یہ تین مثالیں ہو گئے. اب ایک مثال رہ گئی جہاں حذف میں واقع ہوتا ہے، نہیں کہا التباس میں، اس کے لیے وَاسْتَعَنْتُ وَاسْتَعَانَ عَلَيَّ زَيْدٌ بِهِ. اب یہاں معنی یہ ہو گیا وَاسْتَعَنْتُ وَاسْتَعَانَ عَلَيَّ زَيْدٌ.
واستعنتو چاہتا ہے اپنے لیے مفعول فعل و فاعل ہے نا صحیح. ہاں میں اس کے ذریعے سے بھی سے مراد میں اس کے ذریعے سے میں نے مدد حاصل کیا، میں مدد حاصل کیا بھی اس کے ذریعے سے. اب یہ بھی متعدی چاہیے، اس کو بھی کی ضرورت ہے. واستعنتو اور واستعان علی زید، اور میرے اوپر زید نے کیا کیا؟ میری مدد کی. کس نے؟ زید نے. تنازع زید پر ہو رہا ہے. استعانہ فاعل چاہتا ہے اس کو، علیہ میرے اوپر زید نے استعانہ کیا چاہتا ہے؟ زید کو فاعل قرار دے رہا ہے. اور استعنتو اس کے لیے بھی کر کے کیا ہے؟ بزیدن یہ مفعول چاہ رہا ہے. ٹھیک، تو اب آپ نے استعانہ کے لیے زید کو تو کیا بنا لیا؟ فاعل قرار دیا نا صحیح. تو یہ اکثر یا علا کے ساتھ یوز ہوتا ہے، یہ استعنتو یا بھی کے ساتھ یوز ہوتا ہے. سنو، جس طرح رغیب اور شغلہ یہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کوئی ایسے دو مادہ استعمال ہو، مثلا شغلتو کے لیے ہی ایسی کوئی مثال آ جائے وہاں ظاہر کرنا ضروری ہے، اشتباہ ہوتا ہے. ورنہ کیوں؟ شغل آیا ان کے ساتھ ہے یہاں یا فی کے ساتھ ہے. اسی طرح یہ واستعانہ بھی یا علا کے ساتھ یا بھی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو یہ پتہ نہیں چلے گا یہ واستعانہ علا کے ساتھ ہے پہلے والے میں یا بھی کے ساتھ ہے. اس لیے بھی آخر میں ظاہر کرنا پڑے گا، اور بھی ظاہر کرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ جی واستعنتو بھی کے ساتھ ہے، واستعانہ خود کس کے ساتھ ہے؟ علیہ کے ساتھ ہے. ورنہ تو یہ واستعنتو بھی ممکن ہے یہاں بھی علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہو. اسی کی طرح وہ راغبہ اور شاغلہ میں بھی وہ دو کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ایسی مثالوں میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ فی کے ساتھ ہے یا انہو کے ساتھ ہے یا فی ہی، اس طرح ہے. پتہ نہیں چلنے کی صورت میں اشتباہ کا خوف ہوتا ہو تو وہاں اس حرف جر کو کیا ہے جس کے ساتھ استعمال ہو اس کے ساتھ ضمیر کو ظاہر کرنا ضروری ہے. تو اب یہاں کیا ہے؟ واستعنتو واستعان علی زید، زید پر تنازع تھا تو استعانہ کے لیے فاعل قرار دیا. اب استعنتو کے لیے بھی کو پیچھے دھکیل دیا ہے. ان تمام موارد میں کیونکہ عمدہ ہونے کی وجہ سے اور ایک مورد میں التباس کی وجہ سے ظاہر کرنا واجب ہے، ضروری ہے. فضلہ ہو تو حذف کر سکتے تھے، ورنہ اس میں ظاہر کرنا ہے. ہو گیا. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ فِي الْخَبَرِ وَالْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ إِلَى جَوَازِ تَقْدِيمِهِ كَالْفَاعِلِ. اب یہاں سے ایک بات کر رہے ہیں. بعض علماء گئے ہیں، بعض سے مراد ابو حیان ہے. ابو حیان نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ فی الخبری، خبر میں، والمفعول الاول اور مفعول اول میں، ان دونوں میں یعنی خبر واقع ہو جیسے کنتہو کے لیے نسائیں، کنتو کے لیے اور مفعول اول واقع ہو اس کے لیے یہ دو صورتوں میں کیا ظننتو منطلقتاً اس کے لیے ان دو موارد پر الی جواز تقدیمہ اس ضمیر کو مقدم کرنا جائز ہے کہا ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے جس طرح کنتو وکان زید صدیقا ایاہو کے جگہ پر کنتہو وکان زید صدیقا کہہ سکتے ہیں. اس طرح کا ضمیر کو جس طرح فاعل میں قام وقعد اخوا کا ہے تو جس کو آپ پہلے والے کو عمل ثانی کو دینے کی صورت میں قام وقعد اخوا کا نہیں کہہ سکتے. فاعل میں ضمیر کو ظاہر کرتے ہیں نا. اسی طرح یہاں خبر واقع یا مفعول اول واقع تو وہاں بھی ظاہر کر سکتے کا، پیچھے دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے. الی جواز تقدیمہ اس ضمیر کے تقدیم کے جائز کی طرف گئے ہیں بعض علماء. کل فاعلی جیسے فاعل میں ظاہر کرتے ہیں، پیچھے دھکیلتے نہیں ہیں. وآخر اور کچھ اور علماء گئے ہیں یعنی وذهب آخر اور بعض اور گئے ہیں کیا الی جواز حذفہ ان دل علیہ دلیل. وہ تو فرماتے ان دو موارد میں کانا کے لیے خبر ہو یا ظن وغیرہ کے لیے مفعول اول ہو، ان دو موارد میں کوئی قرینہ موجود ہے تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. مثلا اسی مثال پہ کنتو وکان زید صدیقا میں کنتو ہو ہے نا، اس ہو کو حذف کرنا بھی
جائز ہے. کیوں؟ وکان زید صدیقن، یہ صدیقن دلالت کرتا ہے. کنتو بھی، کنتو کی مفعول بھی سمجھ لو وہ ضمیر تھی جو صدیقن کی طرف پلٹ رہی ہے. تو اس کو یہ جو صدیقن کی وجہ سے اس ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہے. بعض اس کی طرف گئے ہیں. فرما رہا وہ آخر اور کچھ گروہ گئے ہیں الی جواز حذفہ، اس ضمیر کے حذف کے جائز کی طرف. کب؟ ان دل علیہ دلیل، اگر اس پر کوئی قرینہ یا کوئی دلیل دلالت کرے. اب اس کے لیے وہی مثال دے دو اوپر والے. کنتو وکان زید صدیقن، پس یہاں کیا ہے؟ کنتو ہونا چاہیے تھا، صدیقن کی وجہ سے وہ دلالت کرتا ہے، اس پر بھی اس لیے حذف کر سکتے ہیں. ہو گیا. وابن الحاجب الی الاتیان بہ اسما ظاہرا، اور ابن حاجب گیا ہے کس کی طرف؟ وہ فرما رہے ہیں الی الاتیان بہ، اس ضمیر کے عوض میں لانا ہے اسما ظاہرا، ایک اسم ظاہر کو ہی خود اسم ظاہر کو لانے کی طرف گیا ہے. اس نے کہا ہے یہ اس طرح بھی صحیح ہے. سمجھ آیا سر؟ مثلا ابن حاجب فرماتا ہے کنتو صدیقا وکانا صدیقا، ضمیر کی جگہ پر اسم ظاہر کو ہی لانے کی طرف گیا ہے. تنازع تو ہوا تھا، ہونے کے بعد ایک کے لیے قرار دیا تو دوسرے کے لیے وہی خبر دوسرے کے لے کے آؤ تو تنازع ختم ہو گیا. یعنی اس ضمیر کے جگہ پر اسی اسم ظاہر، جو ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی تھی اسی اسم ظاہر کو ہی لے کے آنے کی طرف گیا ہے. کون؟ ہاں، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو نا، تنازع میں سے تو سنو، جب ضمیر سائیں، جب تنازع کے بعد جب ایک کو عمل دینے کے بعد دوسرے سے ضمیر لوٹایا نا، تب بھی تنازع تو ختم تو ہوتا ہے نا، ختم ہو گیا تنازع. تنازع میں تھے پہلے دو عامل، ایک کو عمل دیا دوسرے میں ضمیر رکھا تو عمل تو کیا نا ضمیر سے، تو تنازع سے تو ہٹ گیا، یعنی فیصلہ ہو گیا نا صحیح. اس طرح یہ فرماتے ابن حاجب بھی تنازع تو ہے، لیکن جب آپ نے ایک کو تو عمل دیا تو دوسرے میں ضمیر کو لوٹانے سے خود اسی اسم ظاہر کو لے کے آؤ، تنازع ختم ہو گیا. ہو گیا. یہ دو باتیں ہو گئی. یعنی وہ فرماتے ہیں ظاہراً، یہاں تک ہو گیا. والاحسن والاخفش بعض کتابوں میں ہے الی انہ کتاب، لیکن بعض کتاب والاحسن ہے. ہاں، احسن بہتر ہے. ہاں، یا اخفش کا نظریہ نہیں ہے، لیکن والاحسن دونوں طریقے سے معنی کر سکتے ہیں. والاحسن بہترین وہ یہ ہے کہ الی انہ ان وجدت قرینۃ حذفا وَإِلَّا أُتِيَ بِهِ اسْمًا ظَاهِرًا. بہترین کیا ہے صحیح؟ یعنی ان اقوال میں سے ایک بہترین قول یہ ہے اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو حذف کر لو ضمیر کو، چاہے ظاہر کو. قرینہ پایا جائے تو ضمیر کو حذف کر لو. وَإِلَّا اگر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے تو اُتِيَ بِهِ اسْمًا ظَاهِرًا، ایک اور اسم ظاہر کو لے آؤ. یہ اس کی طرح جو ابھی جو گزر نہیں گیا ابن حاجب کی طرح اس کو لے آؤ. یہ اگر احسنوں کی صورت میں. اگر والاخفش کہیں گے تو بعض کتابوں میں جس طرح اس طرح ہے تو اس صورت میں اخفش گیا ہے، سمجھ لو کس کی طرف؟ الی انہ ان وجدت قرینہ موجود ہو تو حذف، اس کو حذف کیا جائے. لیکن وَإِلَّا أُتِيَ بِهِ اسْمًا ظَاهِرًا اس صورت میں. لیکن احسنوں شروحات میں احسنو دیا ہے اس کی جگہ پر، یہ بعض کتاب میں اخفشو دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. احسن قولو اس میں. وَلَا تُزْمِرْ بَلْ اَظْهِرْ، آپ ضمیر میں نہ رکھو بلکہ کیا کرو سائیں؟ ظاہر کرو. کس کو؟ مفعول الفعل المحمل، فعل محمل کے مفعول کو. کس کو سائیں؟ فعل محمل کے مفعول کو. وہ جو جس کو کیا ہے عمل نہیں کیا تھا، محمل تھا، اس میں تو کہا نا حذف تو نہیں کر سکتے، کہا نا سائیں حذف نہیں کر سکتے کہا تھا، صرف ہم ضمیر لے کے آ رہے تھے وہ بھی آخر میں. اب یہاں فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ پر ظاہر کو ہی لے آؤ. شعر میں دیکھو اب یہاں سے کچھ بحث ہے. وَأَظْهِرْ إِن يَكُنْ ضَمِيرٌ خَبَرًا،
آپ کیا کرو سائیں ظاہر لے آؤ ان یکن ضمیر خبرہ اگر وہ ضمیر خبر کی ہے تو اس میں ظاہر لے آؤ. سنو اب ضمیر سنو سائیں ہمارے پاس ابھی یہ چل رہی ہے نا کہ ضمیر کے جگہ پر اس میں ظاہر کو ہی لے آؤ. تو اب ایک ایسی مثال دے رہے ہیں جس میں ظاہر کو نہیں لاؤ ضمیر کو رکھنے کی صورت میں خدا حافظ ہے وہاں کوئی یعنی وہ اس میں تنازع میں ہی رہتے ہیں اور وہ مثال صحیح نہیں ہوتی ہے ضمیر لانے کی صورت میں. ایسے میں کیا کریں گے ظاہر لانا ضروری ہوتا ہے. کس میں ظاہر لانا محمل کے لیے. محمل نے تو کر لیا نا محمل کے لیے اس کے لیے مثال دے رہے ہیں. وَأَظْهِرْ إِن يَكُنْ اب ظاہر لے آؤ کب إِن يَكُنْ ضمیر خبرہ اگر وہ ضمیر کیا ہو خبر ہو. خبر ہو تو اس خبر کو تو حذف نہیں کرنا تھا نا اس کو ظاہر کے طور پر لے کے آؤ ضمیر کو ظاہر بنا کے لے کے آؤ. کب لغیر ما یطابق المفسرہ اگر وہ ضمیر ایسی ضمیر ہو جو مفسر کے ساتھ مطابقت نہ رکھے. وہ ضمیر مفسر کے ساتھ مطابقت مفسر سے مراد کیا فرض کرو کنتو مثال ایک دیتے ہیں کنتو وکان زید صدیقا ہے. ہو کی ضمیر صدیق کی طرف لوٹنے میں مفسر کون ہے تفسیر کرنے والا بعد والا اسم ہے نا اس کی طرف ضمیر لوٹانے میں حرج ہوتا ہو. یعنی وہ ضمیر فرض کرو ضمیر تثنیہ کی ہو وہ مفرد ہو یا ضمیر مفرد ہو یا وہ اس میں ظاہر کیا ہو تثنیہ ہو تو وہاں نہیں لوٹ سکتی ہے نا. ایسے مواقع پر اس ضمیر کو نہیں رکھو بلکہ اس میں ظاہر لے آؤ. کیسے جیسے مثال دے رہے ہیں نحو جیسے اظن و یظنانی اخا زیدن و عمرن اخوین فی الرخا. اب یہاں کیا ہے اظن و یظنانی یہ دو عامل ہے. اظن اور یظنانی ہے نا صحیح یہ دو کیا ہے عامل ہے. اب یہ دونوں دو مفعولی چاہنے والے ہیں. کتنے مفعولی دو مفعولی چاہنے والے ہیں. اخن یہ اخن پہلے موجود نہیں تھا یہ پہلے موجود نہیں تھا. اخوین کے لیے تنازع تھا. یظنانی یہ نی مفعول اول تھا نا صحیح مفعول ثانی چاہ رہا تھا. اظنو کے لیے کیا ہے زیدن و عمرن مفعول اول تھا لیکن مفعول ثانی چاہ رہا تھا نا صحیح. تو کس کے لیے قرار دیں فرض کرو یظنانی کے لیے قرار دو مفعول ثانی ہے تو مفعول ثانی یظنانی کے لیے مفعول ثانی قرار دیں گے اخوین کو. تو پھر یہ چونکہ یظنانی کے مفعول اول اور ثانی دونوں مطابقت مبتدا خبر ہے. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا ہے اخوین پہ تنازع ہے نا فرض کرو کیا قرار دے یظنانی مفعول اول مفعول ثانی چاہ رہا ہے اور اظن مفعول ثانی چاہ رہا ہے ہاں زیدن و عمران کو اس کے لیے مفعول اول قرار دو. تو اب یہاں کیا ہے اخوینی کو مفعول ثانی قرار دیں گے تو کس کے لیے دیں گے فرض کرو یظنانی کے لیے عمل کر لیا اخوین تو یہ نانی کا یا مفرد ہے اور اخوین تثنیہ ہے تو یہ در حقیقت مبتدا خبر ہے. جب مبتدا خبر ہے تو اظن مطابقت ہونی چاہیے. زید قائمانی ہوتا نہیں ہے. اخوین کے لیے دیں گے تو اس کے ساتھ برابر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے اوپر اظن کے لیے مفعول ثانی قرار دیں گے تو یہاں ہما وہ زید اور عمر کی طرف یعنی زیدن و عمران ہے نا صحیح ہما رکھیں گے تو اخوین کی طرف تو ضمیر لوٹے گی لیکن اظن کا مفعول اول زیدن ہے وہ عمران یہ تو عطف ہے اس کی طرف مطابقت نہیں رہے گی. تو اگر ضمیر لائیں گے تو اظن کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتی ہے اخوینی رکھنے کی صورت میں اور ادھر سے کس کی طرف یظنانی کی اس کے ساتھ بھی مطابقت نہیں رکھتی ہے. اگر ہم مفرد لے کے آؤ اظن کی وجہ سے مفرد لے کے آؤ ایاہ لے آؤ تو زیدن و عمران کے ساتھ تو مطابقت رکھے گی لیکن ادھر اخوین جو مفسر ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رہے گی. ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں اخوین کو یظنانی کے لیے کیا ہے نی کے لیے یعنی کیا کریں گے
ازنو کے لیے زیدن و عمرن اخوین الگ لے کے آئیں گے. اخن یہ اخن کو الگ لے کے آئے ہیں تاکہ یہ مفعول ثانی بن جائے یظنانی کے لیے, مفعول ثانی بن جائے. تو ایسے میں زیدن و عمرن یہ عطف تفسیری لے کے مفعول یعنی تثنیہ بنا لیا. اخوینی یہ اس کے لیے کیا ہے, مفعول ثانی ہو گیا. اور یظنانی کے لیے نی مفعول اول ہو گیا, اخن کیا ہو گیا, مفعول ثانی ہو گیا. تو اب اس کے لیے اس میں ظاہر کرنے سے کیا ہے, ضمیر کا مفسر کے ساتھ مطابقت رکھنا نہ رکھنا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ایسے مواقع پر کیا کریں گے, اس میں ظاہر کو ہی لے کے آتے ہیں. مثلا کیسے فرمانے دیکھو, ولا تضمر آپ ضمیر نہ لے آئیں, بل اظہر بلکہ آپ ظاہر کرو. کیسے ظاہر کرو, کس کو ظاہر کرو, مفعول الفعل المحملی, فعل محمل کے مفعول کو. کب صحیح, ان یکن ضمیر اگر وہ ضمیر ہو. لو اضمر خبرا فی الاصلی, اور اگر اس کو ضمیر رکھا جائے تو وہ خبر ہے, کس میں, اصل میں خبر ہے. اور جب وہ خبر ہے تو لغیر ما یطابق المفسرہ, اور وہ ضمیر بھی ایسی ضمیر ہو جو مفسر کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو. مفسرہ بکسر سین, سین کو کسرے کے ساتھ, اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھے گی. وہ مفسر کیا ہے, وہ المتنازع فیہ, مفسر کا مطلب کیا ہے, جو متنازع فی ہے. مثلا وہ کیسے نہیں لوٹ سکتی ہے, بِأَنْ كَانَ مُسَنًّا, بَإِن کی وہ مفسر کیا ہو, تثنیہ ہو, جیسے اخوین ہے نا, مفسر تثنیہ ہو. وَالضَّمِيرُ خَبَرًا عَنْ مُفْرَدٍ, اور ضمیر جو خبر ہے وہ مفرد سے ہو, وہ مفرد سے ہو. چونکہ یظنانی کی طرف جیسے خود فرما رہے نہ ہو, اظن و یظنانی اخن زیدن و عمرن اخوین پھر رخا. پس یہاں کیا ہے, اظنو کے لیے کیا کیے ہیں صحیح, بعد میں حل ہونے کے بعد اظنو کے لیے مفعول اول زیدن و عمران ہے, مفعول ثانی اخوین ہے, ٹھیک. اور یظنانی کے لیے مفعول اول نی ہے اور اخن مفعول ثانی ہے. اس طرح مسئلہ حل ہو گیا. اخن لانے کے بعد مسئلہ حل ہو گیا. اگر اخن کو حذف کر لیتے اور اس کے جگہ پر کیا لے کے اب اظنو کے لیے عمل دے دیا, فرض کرو, ٹھیک, اول کے لیے عمل دے دیا آپ نے. محمل کون ہے, یظنانی ہے نا. اب یظنانی کے یا تو مفعول اول ہو گیا. مفعول ثانی کے لیے آپ ایاہو اگر فرض کرو رکھیں گے ہیں, تو وہ ایاہو ضمیر رکھنے کی صورت میں یہ یظنانی کے یا کے ساتھ تو مطابقت ہوگا, مبتدا خبر ہوگا, لیکن وہ جو اخوین جو اس پہ تنازع تھا اس کی طرف ضمیر نہیں لوٹ سکتی ہے. ایاہو ضمیر نہیں لوٹایا جا سکتا. اگر فرض کرو ہم ایاہما لاؤ اس کی وجہ سے, تو ایاہما لانے کی صورت میں اخوین جو مفسر کے ساتھ تو مطابقت ہے, لیکن وہی ایاہما یظنانی کے یا کے ساتھ مطابقت پھر نہیں رہے گی. جب نہیں رہے گی تو پھر ایسے میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. تو پھر کیا کریں گے, اخن اس یظنانی کے لیے اس کے مطابق ایک اس میں ظاہر کو ہی ظاہر کرو, ضمیر میں نہیں رکھو. ہو گیا سن. تو پس مسئلہ حل ہو گیا کہ ہمارا یہاں عمل کس نے کیا ہے, اظنو نے عمل کیا ہے. اظنو کے لیے مفعول ثانی قرار دیا. تنازع تو اخوین میں تھا, زیدن و عمرن عطف تفسیری لے کے یہ تثنیہ ہو گیا نا سائن, یہ مفعول اول ہوا اظنو کے لیے, اخوین مفعول ثانی, اس نے عمل کیا. اب یظنانی کے لیے جو محمل تھا اس کے لیے اخن کو ہی لے آنا پڑے گا. اگر ضمیر لاؤ تو دونوں طریقوں سے کبھی اس کے ساتھ برابر نہیں ہوتے مفسر کے ساتھ, اب مفسر کے ساتھ مطابقت رکھو تو اپنے مبتدا کے ساتھ جو حقیقت میں مبتدا ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رہتا ہے. ایسے میں اخن کو ہی ظاہر کریں گے. ہو گیا. تو اب دیکھو, نو اظن و یظنان اخن زیدن و عمرن اخوین فی الرخا میں فاخوین تنازع فیہ, پس اخوین کے اندر کیا ہے, تنازع ہے. کن کے درمیان, اظن
اظن چاہتا ہے کہ لأنه يطلبه مفعولا ثانيا، اظن چاہتا ہے کہ اخوین کے لیے، چونکہ مفعول اول تو زیدن امرن ہے نا صحیح، مفعول ثانی چاہتا ہے، طلب کرتا ہے اس کو، کون؟ اظن اذ مفعوله الاول زیدن، چونکہ اس کا مفعول اول کیا ہے؟ زیدن و امرن ہے، ٹھیک۔ وَيَظُنَّانِ، اور یظنانی کیا چاہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَطْلُبُهُ مَفْعُولًا ثَانِيًا، وہ بھی اس کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ مفعول یظنانی بھی مفعول، دونوں مفعول ثانی پر تنازع کر رہے ہیں، اخوین پہ ثانی چاہ رہے ہیں۔ پھر ایسے میں کیا کیا؟ فَأُعْمِلَ فِيهِ الْأَوَّلُ، پس عمل دیا گیا یہاں اول کو، کس کو؟ وَهُوَ أَظُنُّ، کس کو عمل دیا؟ اظن کو عمل دیا نا سائن، یہاں تک ہو گیا، اظن کے لیے دے دیا، تو اظن کا مفعول اول کون ہو گیا؟ زیدن اور امران، اور مفعول ثانی کیا ہوا؟ اخوین ہوئے۔ اب محمل کو دیکھنا ہے، وَبَقِيَ يَظُنَّانِ، اب باقی کیا رہا؟ یظنانی، يَحْتَاجُ إِلَى مَفْعُولٍ، اب یہ محتاج ہے مفعول کی طرح، مفعول ثانی کی طرح، نی مفعول اول ہے، مفعول ثانی کی طرح محتاج ہے۔ پس اب دیکھو، فَلَوْ أَتَيْتَ بِهِ ضَمِيرًا مُفْرَدًا، پس اگر اس کے لیے مفعول ضمیر مفرد کو لے آئیں گے، اگر اس کے لیے کیا لے آئیں؟ مفرد کو لے آئیں، فَقُلْتَ، پس اگر یوں کہیں گے آپ لاتے ہوئے، أَظُنُّ وَيَظُنَّانِ إِيَّاهُ زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ، اس طرح آپ پڑھیں گے تو یہی ایاہو کیا ہے؟ لَكَانَ مُطَابِقًا لِلْيَاءِ، یہ ایاہو یا کے ساتھ تو مطابقت رکھا ہے، یا بھی مفرد یہ بھی مفرد، کیونکہ مبتدا خبر ہے نا صحیح، اس کے ساتھ تو مطابقت رکھا، لیکن غیر مطابق لما يعود علیہ وهو اخوین، لیکن یہی ایاہو مطابقت نہیں رکھ رہا ہے اس کے ساتھ جس کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے، وهو اخوین، وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ مطابق، جو مفسر ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھا۔ چلو اگر ایسا ہے تو فَلَوْ أَتَيْتَ بِهِ ضَمِيرًا مُثَنًّا، پس اگر اس اخوین کی وجہ سے ایاہما لے کے آیا، اگر ضمیر کون سا لے کے آئیں؟ تثنیہ کی ضمیر لے کے آئیں تو فَقُلْتَ، پس اگر ضمیر تثنیہ لاتے ہوئے یوں کہیں، أَظُنُّ وَيَظُنَّانِ إِيَّاهُمَا زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ، ایسی ضمیر لے کے آؤ تو لَطَابَقَهُ، تو مفسر کے ساتھ تو مطابقت، اخوین کے ساتھ تو ایاہما مطابقت رکھا، وَلَمْ يُطَابِقِ الْيَاء، لیکن اس یا کے ساتھ مطابقت نہیں رکھا، الَّذِي هُوَ خَبَرٌ عَنْهُ، جو در حال ہے کہ در حقیقت وہ کیا ہے؟ خبر ہے، اس جس کے لیے خبر ہے، یظنانی اس کے ساتھ برابر نہیں ہوا، تو پر ایسا ہوا تو فَتَعَيَّنَ الْإِظْهَارُ، پس کوئی چارہ نہیں ہے ضمیر کو رکھنے کی صورت میں، فَتَعَيَّنَ الْإِظْهَارُ، پس اس جو محمل کے لیے اظہار معین ہی ہے، ہو گیا۔ تو اظہار اخن ہی لائیں گے تو اخن لائیں گے تو ضمیر کو لوٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہوا، یظنانی مفرد ہے، اخن بھی اس کے برابر مفرد ہے، اس میں ظاہر کو ظاہری معین ہے، ہو گیا۔ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ، اور بتخی آپ نے جان لیا کہ یہ جو مسئلہ ہے ہی نظم، اس وقت جب آپ اس میں ظاہر کو لے کے آئیں گے تو لَيْسَتْ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ، یہ باب تنازع میں سے نہیں ہوا، کیوں؟ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْعَامِلَيْنِ قَدْ عَمِلَ فِي ظَاهِرٍ، اس لیے کہ چونکہ ان میں سے ہر عامل میں، دونوں عامل میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے اس میں ظاہر میں ہی عمل کر لیا، جب عمل کیا تو یہ تنازع میں سے نہیں ہے، شارح نے فرمایا، ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس اس سے پتہ چلا کہ ایک کے لیے عمل دے کے دوسرے میں ضمیر لوٹائے تو پھر وہ تنازع میں سے ہے، لیکن اس میں ظاہر کو لے کے آئیں گے تو وہ تنازع میں سے نہیں ہے۔ پتہ نہیں حل ہوا نہیں ہوا، کل اس میں